حامدا ومصليا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلی طاق رات ہے اور میں آپ سب کو پہلی طاق رات کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، تو ہم اپنے پیارے آقا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیند کو قربان کیا اور ہم نے یہاں حاضری دی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو حضرات مسجد کے پیچھے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش کروں گا ذرا سامنے آ جائیں تو بہتر رہے گا، اور جو مسجد کے دائیں بائیں ذرا ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ہاں کمر میں جن کی پریشانی ہے ٹھیک ہے، باقی جو ٹھیک ہے ذرا سامنے آ جائیے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی جو رات ہے یہ ماہ رمضان کی 21ویں رات ہے۔ اسلام کی تاریخوں میں سے دو عظیم تاریخیں آج کی رات سے منسوب ہیں۔ ایک یہ کہ آج ہی کی تاریخ میں خلیفہ چہارم شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی تاریخ میں فتح مکہ جو باب اسلام میں ایک عظیم باب، ابواب اسلام میں سے ایک عظیم باب کا نام ہے فتح مکہ، وہ بھی اسی تاریخ سے منسوب ہے۔ انشاءاللہ قدیم، چونکہ 6-7 سال سے لگاتار اس موضوع پر گنہگار نے خطاب کیا ہے، آپ سماعت بھی کیے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ گفتگو کی نوعیت اگر تھوڑی سی تبدیل کی جائے تو بہتر رہے گا۔ اس لیے میں نے موضوع جو لکھوایا پوسٹر میں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرنے والے کون؟ ذات علی کو بیچ میں رکھیں تو چاروں طرف الگ الگ رنگ روغن کے لوگ محبت کے دعوے دار ہیں۔ سب بولتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں، سب بولتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے دعوے دار میں واضح طور پر دو فرقے آتے ہیں، ایک ہے اہل سنت جو یقیناً ہے اہل جنت، اور ایک ہے شیعہ رافضی۔ اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم علی سے محبت رکھتے ہیں، شیعہ رافضی بھی کہتے ہیں ہم علی سے محبت رکھتے ہیں، اور جو باقی دیگر فرقے ہیں
تو اس آس پاس سرکل میں وہ نظر نہیں آتے. اہل سنت محبت کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. شیعہ رافضی محبت کرتے ہیں اپنے عقل کی روشنی میں. اور جو باقی دیگر فرقے ہیں تو ان کے حصے میں حضرت علی کی محبت آئی ہی نہیں. ان کے نزدیک حضرت علی کو کوئی کمال نہیں حاصل ہے، سب برابر ہیں ان کے نزدیک. لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صاحب نہیں، اللہ رب العزت نے، رسول پاک نے جن کی شان کو جداگانہ بیان کیا ہے تو ان کو جداگانہ انداز سے محبت کرو. شیعہ ایک فرقہ ہے لیکن اس کے اندر 22 فرقے ہیں. کتنے بولیے؟ ہاں. ان 22 فرقوں میں 3 فرقے بڑے ہیں اور ان 3 فرقوں کے اندر میں پھر اور الگ الگ برانچیز، ان کی شاخیں ہیں. ایک کا نام ہے غلاة، ایک کا نام ہے زیدیہ، ایک کا نام ہے امامیہ. بات سمجھ آ رہی نا؟ غلاة، زیدیہ، امامیہ. اب غلاة کے اندر پھر 18 فرقے، سمجھ رہے ہیں؟ زیدیہ کے تحت 3 فرقے، امامیہ کے تحت بھی تقریباً اتنے ہی فرقے. ہر فرقے کی جب آپ بنیادی عقیدے کی تعلیم لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. محبت علی بعد میں کھوج کر کے نکالیں گے، پہلے آپ کو سوال ہوا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. ان کے عقیدے اتنے برے برے کہ جن عقیدوں کی بنیاد پر آپ ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. کسی نے کہا کہ جو 5 پنجتن ہیں یہ 5 خدا ہیں، بولے نماز اللہ. کسی نے یہ کہا کہ رسالت جبریل امین لے کر آئے، حیدر کرار کو دینا تھا، جبریل سے غلطی ہو گئی، رسالت اس نے محمد کو دے دی. بولے نماز اللہ بولی. کسی نے یہاں تک بول دیا کہ اللہ تعالی حضرت علی کی صورت میں دنیا میں آیا ہے. معذرت نہیں بولیں گے. کسی نے کہا کہ اللہ کا جسم ہوتا ہے. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ بھائی، یہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اتنی بدعقیدگیاں ہیں ان لوگوں کی. کسی نے کہا کہ خلافت کے اولین حقدار حضرت علی تھے، اس لیے تمام صحابہ کافر ہیں. تمام صحابہ کافر ہیں کیونکہ ان کو پہلی سیٹ نہیں دی گئی. دینے والے کون نہیں؟ صحابہ. تو صحابہ کافر. اور کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت علی کا یہ صحابہ سے لڑ کر اپنا حق نہیں لیے، اس لیے حضرت علی بھی کافر. تو اس طرح کے ان کے عقائد ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی شیر خدا ہے، اور جو خدا کا شیر ہوتا ہے وہ حق کے لیے کبھی ڈھیر نہیں ہوتا. وہ صحابہ کیا اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہوں اور حق کا معاملہ ہو تو علی ڈر جانے والا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ کبھی تقیہ نہیں کریں گے، وہ کبھی دب کر صلح نہیں کریں گے حق کے معاملے میں. لیکن یہ علی کی محبت کے دعوے دار لوگ علی کو بزدل، کہیں بزدل کہہ رہے ہیں، کہیں تقیہ باز بول رہے ہیں. بولے نا معاذ اللہ. تقیہ باز کا جانتے ہیں معنی؟ تقیہ کا معنی وہی ہے دب کر کے. اللہ اکبر. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم اہل سنت حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں. اور میرے آقائی کریم نے جو ان کو لقب دیا ہے، کہیں پر ابو تراب، سبحان اللہ، کہیں پر ابو الحسن آپ کی کنیت، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور سب سے بڑا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ولایت کا سر چشمہ حضرت علی ہے. حضرت علی کی نگاہ
ولایت کے بغیر اس دنیا میں کوئی ولی نہیں بن سکتا، ولایت دربار ولی سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی اصل حضرت علی ہے، کہ آپ ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں چلی، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، تینوں خلیفہ کے وفادار رہے ہیں، سبحان اللہ بھائی، تینوں خلیفہ کے وفادار رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ خلفائے ثلاثہ ڈکیت ہیں، بولے ماشاء اللہ، ہاں اپنی کتابوں میں لکھا کہ خلفائے ثلاثہ ڈکیت ہیں، اللہ اکبر۔ ڈکیت کہتے ہیں کسی کے حق کو چھین لینا، یعنی حقدار یہ تھے اور ان لوگوں نے اپنا حق چھین لیا، ماذا اللہ رب العالمین۔ اس طرح کے ان کے برے عقیدے ہیں۔ ہاں ہم اپنے عقیدے کے مطابق قرآن و احادیث کی روشنی میں جو بنیادی باتیں ہیں آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے چونکہ پوسٹر میں لکھا گیا ہے درس حدیث، درس قرآن، پھر تقریر، تو میں نے سوچا کہ درس حدیث الگ کروں، پھر درس قرآن الگ کروں، پھر تقریر الگ کروں، تو پھر وقت زیادہ چاہیے، تو سوچا کہ جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اسی موضوع کے تحت درس قرآن ہو جائے، اسی موضوع کے تحت درس حدیث بھی ہو جائے، خطاب بھی ہو جائے، تو پھر چار چاند کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب آئیں، میں قرآن پاک میں کئی جگہ مطالعہ کر کے آیا ہوں، یہ ساری آیتیں آپ سب کی دعاؤں سے مجھے خوب یاد بھی ہیں الحمدللہ، اس سے پہلے بار بار بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ درس کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ سامنے کتاب ہو۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت قرآن پاک میں اللہ نے اپنے کلام میں کیسے بیان کیا ہے وہ سنتے ہیں، سبحان اللہ بھائی، کیا شان ہے حضرت علی کی۔ ہم اور آپ خرچہ کریں تو ہمارے خرچے کی کیا اہمیت ہے، ہم اور آپ کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ ہمارا خرچہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم خرچے کے ساتھ چرچا بھی چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ اس لیے خرچہ جب چرچے کے ساتھ ہوتا ہے تو اوپر وہ نہیں پہنچتا ہے، زمین ہی میں رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ اکرام کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کیا، تو بھائی چرچا اتنا ہوا کہ قرآن میں آ گیا، سبحان اللہ بولیے، قرآن میں آ گیا، اور رب نے اتنا قبول کیا کہ اپنی زمان عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سورہ بقرہ شریف ہے، آیت نمبر 274 ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پاک حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے الگ انداز میں راہ خدا میں خرچہ کیا۔ جب ایمان لے کر کے آئے ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابا حضور جب ایمان لے کر آئے ان کے پاس 40,000 درہم تھے، 10 درہم کو انہوں نے دکھا کر دن میں خرچہ کیا، 10 درہم کو انہوں نے دن میں خرچہ کیا، 10 کو دکھا کر، 10 درہم کو رات میں، 10 درہم کو چھپا کر کے۔ جب یہ 4 طریقے انہوں نے استعمال کیے تو اللہ رب العزت نے ان 4 طریقوں کو پسند کیا اور فرمایا وہ جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، سبحان اللہ، رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر، تو ان کی فضیلت میں اللہ نے یہ آیت پاک نازل فرما دی، اور ان کے صدقے کی مقبولیت اس آیت پاک سے اللہ نے بتا دی۔ اور ساتھ ہی ساتھ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت پاک حضرت علی مرتضیٰ سبحانہ ولی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے 4 درہم لے کر کے آیا، اور 4 درہم کو انہوں نے رات میں اور چھپا کر کے خرچہ کیا، اور ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دن میں اور دکھا کر اصحاب صفہ کو بہت سارے درہم و دینار بھیجے۔ تو ان دونوں صحابی کی شان میں اللہ نے یہ آیت پاک نازل کی۔ ہم کہتے ہیں ایک آیت کئی شخصیت کے کام کے شان میں، ان کی عظمت کے شان میں ضرور اللہ نازل کر سکتا ہے،
تو ہمارا یہ ایمان یہاں پر مضبوط ہو گیا کہ آیت ایک ہے، شان ابو بکر کی بھی ہے، سبحان اللہ، آیت ایک ہے، شان حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بھی ہے، اور آیت وہی ہے، شان حضرت علی کی بھی ہے کہ انہوں نے راہ خدا میں خرچہ کیا۔ تو رب قدیر نے قرآن کی اس آیت پاک میں ان کے خرچے کی تعریف کی۔ سبحان بولے بھائی، سبحان اللہ۔ عظیم عظیم آیتیں آپ کے نگاہوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آئیے ایک آیت پاک پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت پاک کے ذریعہ سے یہ شیعہ لوگ حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر دلیل دیتے ہیں اس آیت پاک سے۔ تو پہلے آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، آیت کا مفہوم بتاتا ہوں، پھر وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں اس دلیل کا انداز بتاتا ہوں۔ تو مجھے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بڑے پاگل لوگ ہیں، آپ اپنے سے پتہ لگا لیں گے کہ سچ میں بڑے پاگل لوگ ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سبحان اللہ بولے، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی تمہارے دوست نہیں، اے مومنو تمہارا دوست نہیں، تم تو یہ چپر چپر باتوں میں آ کر کافروں سے دوستی کر لیتے ہو، یہ چکنی چکنی باتوں میں آ کر کے بدعقیدوں سے بھی گلے مل لیا کرتے ہو، اور یہ میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر آستین کے جو سانپ ہوتے ہیں اس کو بھی تم گلے مل لیا کرتے ہو۔ ایسی غلطیاں نہ کرنا، تمہارے دوست ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تمہارے دوست اللہ ہے، سبحان اللہ، اور تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا دوست ایمان والے، اور وہ ہے کون؟ حضرت علی ہیں، حضرت علی ہیں۔ کون ایمان والے؟ کون علی؟ کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، پھر بھی اس وقت بھی صدقہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی خرچہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تفسیر میں آیا ہے صاحب، بعض لوگوں نے اس آیت پاک کی تفسیر میں بیان کیا ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، کسی سائل نے آ کر کے سوال کیا کہ خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی اور وہ ذرا سی ڈھیلی تھی اور آسانی سے وہ کھل سکتی تھی، جھٹک دے تو بھی کھل سکتی تھی، اور چونکہ نماز عمل کثیر سے باطل ہو جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکوع کی حالت میں عمل قلیل کر کے، سبحان اللہ بھائی، یہ جو بول رہا ہوں نا ایک بہت بڑے اعتراض کا یہاں پر دفاع ہی ہو جا رہا ہے، الگ سے اب کوئی انگلی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بات کوئی زبان نہیں کھل سکتا ہے۔ حضرت علی نے عمل قلیل کر کے، جس سے نماز میں کوئی اثر نہ پڑے، آپ نے انگوٹھی کو جھٹک دی اور اس فقیر کو دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب ان کا یہ انداز رب کو اتنا پسند آیا تو رب فرماتا آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ایمان والے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھکے جھکے رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، مطلب کہ بولے سبحان اللہ۔ تو اس آیت پاک میں امام عشق و محبت نے لفظ ولی کا ترجمہ دوست کیا ہے، کیا بولیے؟ لفظ ولی کا ترجمہ دوست کیا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں یہاں ولی کا ترجمہ دوست نہیں ہے، یہاں ولی کا ترجمہ خلافت ہے، کیا بولیے؟ خلافت ہے نا؟ تو اب ان سے پوچھئے گا اگر خلافت ہے تو یہاں لفظ ولی کا استعمال اللہ کے لیے بھی ہوا ہے، رسول کے لیے بھی ہوا ہے اور مومن کے لیے بھی، اور وہ مومن کون ہے؟ حضرت علی۔ تو لفظ ولی کو حضرت علی کے لیے تم خلافت کے معنی میں لیتے ہو، اور وہی لفظ اللہ رسول کے لیے بھی یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی کہ ہم نے ایک سالن اٹھایا اور اسی سالن میں ہے نا 3 سالن کا مزہ آ جائے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو ایک لفظ سے تم ایک جگہ خلافت لے لو اور دوسری جگہ الگ معنی لے لو، خلافت لوگے تو تینوں جگہ معنی خلافت لینا ہوگا۔ اگر خلافت لینا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے حضرت علی خلیفہ ہے حضور کے، تو حضور پھر کس کے خلیفہ ہیں؟ اللہ پھر کس کا خلیفہ ہے؟ بولیے بولیے، اللہ پھر کس کا خلیفہ ہے؟
खलीफा बना लोगे तो नैया डूब जाएगी, कश्ती डूब जाएगी, गर्क हो जाओगे, ईमान बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अली को खलीफा बनाने के चक्कर में तुमने वली का माना खलीफा तो ले लिया, लेकिन उधर अल्लाह को भी खलीफा बनाना हो गया। माज़ा अल्लाह, अल्लाह किसी का खलीफा नहीं होता है। होता है क्या भाई? किसी का खलीफा नहीं है। इसीलिए यहां पर इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने तर्जमा किया है कि तुम्हारे दोस्त नहीं है मगर अल्लाह और उसका रसूल, और ईमान वाले के नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो आयत पाक का मुकम्मल मफहूम और उसकी वजाहत आपके निगाहों के सामने आ गई। अब आए एक और आयत सुनाता हूं। ये आयत पाक है सूरह माइदा ही की और आयत नंबर 87 है। अल्लाह करीम का इरशाद पाक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। कुरान की आयत सुने तो मचल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। और जब मैं पढ़ूंगा बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि जब पढ़ूंगा उस वक्त आपके लिए सुनना वाजिब है, सुनना जरूरी है। और जब सुनेंगे ध्यान लगा करके तो कुरान की आयत है, अंदर से आयत तड़पा देती है बंदे को। सुभान अल्लाह। कलाम खुदा का है ना भाई, तो खुदा का कलाम सुनेंगे तो अंदर जो जमीर है ना, अगर वो सो भी जाए, जब तिलावत की आवाज कान में पहुंचेगी तो बंदा जाग जाया करता है कि भाई दोस्त का कलाम ऐसा दोस्त कि ये दुनिया वाला धोखा दे सकता है, रब जैसा कोई प्यारा दोस्त नहीं है। अल्लाह अकबर। तो उस दोस्त का ये कलाम है। सुभान बोलेंगे अल्लाह अकबर। सुने अल्लाह करीम का इरशाद पाक, ऐ ईमान वालो, तर्जुमा, ऐ ईमान वालो हराम न ठहराओ वो सुथरी पाकीज़ा चीज को कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद हैं। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं सहाबा इकराम की एक जमाअत थी, उस जमाअत के बारे में यह आयत पाक नाजिल हुई है। बात समझ आ रही है? उस जमाअत के बारे में आयत पाक नाजिल हुई है। अच्छा, उस जमाअत में थे कौन? मशहूर लोग तो कम से कम बोलिए। हाँ भाई जरूर बोलेंगे। मशहूर लोगों में हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे। खास तौर पर ये सब हजरात थे और ये सारे हजरात एक जगह बैठकर मशवरा करने लगे। कहा? हजरत उस्मान बिन मज़ऊन के घर में। क्या बोलिए? उस्मान बिन मज़ऊन के घर में ये सारे लोग जमा हुए। जमा होकर के आपस में बोलने लगे, क्या दुनिया है ये, एक काम करते हैं, चलो हम लोग दुनिया को छोड़ देते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। रूहबानियत उसको बोलते हैं, बिल्कुल दुनिया को छोड़ के सन्यासी, सन्यासी समझ रहे? सन्यासी इस्लाम में ये दुरुस्त नहीं है। चलो हम लोग सन्यासी ले लेते हैं, मतलब क्या, रूहबानियत इख्तियार कर लेते हैं और टाट पहनेंगे। ये मखमा, ये उम्दा लिबास नहीं, खाली टाट। टाट समझते हैं ना? टाट जानते हैं कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कहाँ यूज करते हैं? पांव पूछने के लिए। हाँ, यानी खुरदुरा कपड़ा, मजबूत कपड़ा। चलो हम लोग आज से टाट पहनेंगे और हमेशा दिन में रोजा रखेंगे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करेंगे, बिस्तर पर नहीं लेटेंगे, गोश्त नहीं खाएंगे, चर्बी रवा, आप लोग रवाज बोलते हैं, रवाज, चर्बी रवा, चिकनाई, ये सब नहीं खाएंगे, औरतों से जुदा रहेंगे, खुशबू भी नहीं लगाएंगे। इस तरह की उन लोगों ने बातचीत की। तो उसी वक्त ये आयत पाक नाजिल हुई। हम भाई कितनी कितनी बातें कर लेते हैं, हमारी बात की कभी भी निशानदेही रब के कलाम ने किया है अलग अंदाज में? सहाबा ने इस तरह की बातचीत की। तो चलिए, ये लोग जो भी बातचीत की, नियत तो इनकी अच्छी थी। नियत ये थी कि दुनिया में दिल नहीं लगाना है, ये ना नियत थी। लेकिन बातें ऐसी बोल रहे थे कि इन तमाम बातों को अल्लाह ने हलाल किया है और ये लोग अपने से हराम कर रहे थे। तो रब ने अपने महबूब के महबूबों की निशानदेही फरमा दी और इरशाद फरमाया, आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐ ईमान वालो, हराम ना ठहराओ। सुभान अल्लाह भाई, ऐ ईमान वालो, हराम ना ठहराओ वो सुथरी चीज है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, और हद से ना बढ़ो। ये जो बात कर रहे हो तुम लोग, ये हद से बढ़ रहे हो, बाउंड्री तुम क्रॉस कर रहे हो, और बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को
नापसंद हैं, और आप लोग तो अल्लाह को पसंद हैं। सुभान अल्लाह, आप तो अल्लाह को पसंद हैं। तो अबू बकर भी अल्लाह को पसंद, उमर भी अल्लाह को पसंद, उस्मान भी अल्लाह को पसंद, और अली शेर खुदा भी अल्लाह को पसंद है। इस आयत पाक ने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया कि हम आज उन्हीं अल्लाह के पसंदीदा लोगों के जिक्र में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये नसीबे की बात है कि भाई खुदा के पसंद का जिक्र ये खुदा ही का जिक्र है। सुभान अल्लाह, क्योंकि रब ने इन हजरात को पसंद किया, इसमें हजरत अली भी शामिल हैं। अब आए मैं आपको सुनाऊं सूरह आराफ की आयत नंबर 43। इस आयत को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि इस आयत पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह हजरत अली की शान को बयान फरमाया है। रब इरशाद फरमाता है, वमा नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहुमुल अनहार। सुभान अल्लाह। और हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए, उनके नीचे नहरें बहेंगी। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, और कहेंगे सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमें उसकी राह दिखाई। सुभान अल्लाह। बोले भाई, अब ये आयत पाक किसके बारे में नाज़िल हुई? हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया कि ये आयत पाक हम अहले बद्र के हक में नाजिल हुई। और लफ्ज़े हमने बता दिया, अली ये कहना चाहते हैं कि मेरी भी शान में ये आयत नाजिल हुई। तो क्या अहले बद्र आप भी हैं? हम अहले बद्र के हक में नाजिल हुई। और ये भी मरवी है कि आपने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि मैं और उस्मान और तलहा और जुबैर उनमें से हूं। सुभान अल्लाह। उनमें से जिनके हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल फरमाया। अली मुर्तज़ा इरशाद फरमाते हैं कि इसमें मैं भी हूं, मुझे उम्मीद है कि इसमें मैं भी हूं। तो आप समझ जाएं कि जिनके सीने को रब ने पाक किया हो, सुभान अल्लाह भाई, कीनों से पाक किया हो, कीनों से पाक किया हो, तो आप समझ जाएं कि वो सीना नहीं, यकीनन इल्म का मदीना है, वो यकीनन इल्म का शहर है, वो इल्म का मदीना। मदीना का माना एक लफ्ज मदीना, लफ्ज मदीना, इसका माना शहर भी है। क्या बोलिए? शहर। तो मदीनतुल इल्म वो अलीयुन बाबुहा, मेरे आका ने जो फरमाया हजरत अली की शान में, तो इस आयत पाक के तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने कैसा पाक सीना अता फरमाया है कि उस सीने में कीना की कोई गुंजाइश नहीं रखा है। सुभान अल्लाह। ये सीना किनका बोलिए? हजरत अली का। सुभान अल्लाह। अब हाँ, एक और आयत सुनाता हूं। देखिए, कुछ लोग थे, एक का नाम था शैबा, तलहा बिन शैबा। क्या नाम था? एक आदमी थे, उसका नाम था तलहा बिन शैबा, और उसके पास काबा-ए मुक़द्दसा की कुंजियां थी और बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत उन्हीं के जिम्मे थी, है ना? ये बहुत पुरानी बात है कि मस्जिद की चाबी मिल जाए या खिदमत मिल जाए तो गुरूर आ जाता है। ये बहुत पुरानी बात है। और जो पक्का सच्चा नमाजी है उनको गुरूर नहीं आता है। सुभान अल्लाह। बोले भाई, हाँ, बहुत लोग इसलिए जब मुलाकात करेंगे किसी से ना तो डायरेक्ट बोलेंगे खाली शान जताने के लिए, हजरत हमारे बाबा 17 साल जो है मस्जिद के सदर रहे हैं। 17 साल। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? किसी से मुलाकात कीजिए, फखरिया बोलते हैं, फखरिया ये बोलते हैं लोग, फखरिया यूज करते हैं। तो ये पुरानी बात है। ये तलहा बिन शैबा भी, ये शैबा बिन तलहा बिन शैबा, ये तलहा बिन शैबा भी हजरत अली मौजूद हैं वहां पर, हजरत अली के सामने हाँक रहे हैं। वो हाँक रहे समझते हैं ना भाई, यानी फेंक रहे हैं, हाँक रहे हैं, फेंक रहे हैं ऊंची ऊंची। कहते हैं क्या बात कर रहे हो, मेरे पास काबा की कुंजियां हैं, मैंने हरम शरीफ की खिदमत की है और मैं ही उसका खादिम हूं, यानी मेरी ये शान है। तो वहां पर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद थे। हाँ, अब तक वो ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो भाई मैं भी हवा में तीर फेंक देता हूं। तो उन्होंने भी कहा, क्या बात करते हो, मैं तुमसे थोड़ा ना कम हूं। अरे हाजियों की खिदमत मेरी जिम्मेदारी है, हाजियों की खिदमत मेरी जिम्मेदारी है। ये बात याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि हाजियों की खिदमत ये हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा हैं। कौन है? कौन है?
परदादा हजरत हाशिम, क्या बोले, उनके बेटे ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्बास, हजरत अब्बास तो हमारे हुजूर के चचा हो गए। तो नबी पाक के जो परदादा हैं ये उनके जिम्मे ये काम था, पानी पिलाना, खाना खिलाना हाजियों को, है ना, हरम के मेहमानों की जिम्मेदारी उनकी थी। इसीलिए मेरे नबी के खानदान से ये काम फिर बाहर नहीं गया। इसी जिम्मे में नबी पाक के खानदान हजरत अब्बास के जिम्मे में ये काम था, अब तक मुसलमान वो नहीं हुए थे। तो वो भी बोल दिए कि मैं हाजियों को खाना खिलाता हूं, पानी पिलाता हूं, छोटी मोटी जिम्मेदारी मेरी। इसलिए मस्जिद के दरवाजे पर खाना बांटना बहुत आसान है। कभी रात के सन्नाटे में किसी गरीब के दरवाजे पर खाना या चावल की बोरी या आटा का पैकेट गिरा के आइए तो कहूंगा, है कि नहीं भाई? बोले तो मस्जिद के गेट में बहुत आसान है, क्योंकि हजारों लोगों का आना जाना है, देख रहे हैं फलाना साहब बांट रहे हैं, माशाअल्लाह क्या बात है ना। तो जिस मकसद से बांट रहे थे वो मकसद हासिल हो गया। इसीलिए अल्लाह की बारगाह में अब उनके लिए एक जर्रा सवाब नहीं रखा जाएगा। अक्सर लोग आज रियाकारी, खाली रियाकारी, दिखावा, तमाशा, एग्जीबिशन के शिकार सब, अक्सर, सब नहीं अक्सर ये हालात है आज। जी अर्ज कर रहा था, तो इन लोगों ने इस तरह की बात की तो हजरत अली ने फरमाया, पता नहीं तुम लोग किस बात पर फख्र कर रहे हो, हालांकि मैं 6-7 साल से काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह भाई, यानी जो नमाज पढ़ता है उसको ये हक बनता है कि वो कभी इसका इजहार करे, उसको जेब है ना। और जो तुम काम करते हो वो कोई जेब की बात नहीं है कि उसको तुम फखरिया इजहार करते रहो। मस्जिद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, बरसों से नमाजी बन ना सका, मन अपना पुराना पापी था, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। तो मस्जिद की तामीर कोई बड़ी बात और बड़ा काम नहीं, क्योंकि मस्जिद की तामीर आप लोग क्या समझते हैं, खाली क्या ईंट पर ईंट रख देने का नाम तामीर है? नहीं भाई, मस्जिद की असल तामीर वहां पर जाके सजदा करना है, ये मस्जिद की असल तामीर है। तामीर का माना होता है आबाद रखना, क्या बोलिए, आबाद रखना। जो सजदे करते हैं ये असल तामीर है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे भाई? अगर ये छत ना रहे, ये दीवार ना रहे, ये छत दीवार के बगैर यहाँ नमाज पढ़ेगी तो नमाज नहीं होगी। ये छत और दीवार को हटा दिए, क्या ये मस्जिद नहीं है? बोले भाई है कि नहीं भैया? तो ये छत दीवार का नाम मस्जिद नहीं है, मस्जिद जहां हम सजदा करते हैं इसका नाम मस्जिद है। सुभान अल्लाह। और ये जगह आबाद होती है हमारी पेशानियों से, ये फख्रिया बात है। तो हजरत अली ने कहा, पता नहीं किस बात पर तुम लोग फख्र कर रहे हो, हालांकि मैं तुम लोगों से पहले मुसलमान हुआ हूं, तुम लोगों से। हाँ, तो ये जुमला बता रहा है कि शायद ये लोग मुसलमान हो चुके हों। हाँ, और मैं 6-7 साल से काबा शरीफ पर रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं और मैंने कभी फख्र तो नहीं किया, आप लोग फख्र कर रहे हो। हजरत अली शेर खुदा की इस बात की सपोर्ट और ताईद में अल्लाह ने फरमाया, अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तऊना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। सूरह तौबा की आयत नंबर 19 आयत नंबर है। हजरत अली ने जैसा कहा था, कुरान की आयत नाजिल करके अल्लाह ने बताया अली सही कह रहा है। सुभान अल्लाह। तो क्या तुमने हाजियों की सबील और मस्जिद हराम की खिदमत उसके बराबर ठहरा ली जो अल्लाह और कयामत पर ईमान लाया और अल्लाह की राह में जिहाद किया? वो अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं। अपने पास बैठ करके जितनी बराबरी कर लो, जितना बोल लो कि हाँ हम उससे कम नहीं, हम इससे कम नहीं, हम उससे कम नहीं, हम इससे कम नहीं, वगैरह वगैरह, अपने ज़ुअम में जो कहना कह लो, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं, और अल्लाह जालिम को राह नहीं देता। क्या मतलब? यानी आपने अगर इस तरह की बात की तो जुल्म कर दिया,
کیوں؟ اس لیے کہ جو کعبہ کا احترام کرتا ہے، کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کا مقام اول مقام ہوتا ہے۔ اور آپ اگر کنجیاں تھما کر کے، کنجیاں گھما کر کے کہو کہ نہیں میں اس سے آگے ہوں، تو آپ نے ظلم کر لیا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اللہ اکبر، کتنی پیاری آیت پاک حضرت علی کی شان میں، سبحان اللہ، کہ علی نے جو بات کی تو ان کی تائید رب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور سنیں سورہ رعد کی آیت نمبر 7 آیت نمبر ہے، اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی نہیں، کیوں نہیں اتری؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی۔ سن لیے آیت پاک۔ اب اس آیت پاک کا اجمالی تفسیر، اس کی اجمالی تفسیر سنیے اس آیت پاک کی۔ یعنی میرے آقا کریم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کی تائید اور توثیق اور دلیل کے طور پر آپ نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، تو کافر لوگوں کو ان معجزات پر صبر کرنا چاہیے نا، کہ حضور نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، ایسا کام کوئی غیر نبی نہیں کر سکتا ہے، جو نبی ہوگا وہی یہ کام کرے گا، تو نبی مان لینا چاہیے۔ تو اتنی معجزات کو سامنے رکھنے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اگر نبی ہے تو کوئی نشانی لے کر آتے۔ ارے بھائی اتنے معجزات کا نشانی نہیں ہے، تو یہ جملہ بول کر کے وہ گزشتہ معجزات کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار کرتے ہیں کفر ہے۔ تو یہ بولیاں بول کر کے یہ ایسا نہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں، ہے نا، یہ خالی پہیلیاں بجھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی ہے تو کوئی اور نشانی لے کر کے آتے، ان پر کیوں نشانی ان کے پاس نہیں آئی؟ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو رب نے فرمایا اے حبیب ان کی باتوں پہ نہ جائیں، اے حبیب انما انت منذر، تم تو ڈر سنانے والے ہو، تم تو ڈر سنانے والے ہو، یعنی ان لوگوں کو اللہ کا عذاب سنا کر کے ان کو ڈرائیے، ڈر سنانے والے ہو، اور ہر قوم کے ہادی ہے۔ یہ آیت پاک جب نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت پاک کے نزول کے بعد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں اس طرح کہتے ہیں، اللہ تو نے مجھے منذر بنایا ہے، انا منذر، میں ڈر سنانے والا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرماتے ہیں، انت الہادی۔ بھائی کیا فرماتے ہیں؟ انت الہادی المہدون۔ کیا کہتے ہیں کہ من کا ایسے کچھ الفاظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے منذر ہوں، انت الہادی، انت الہادی، اے علی تم ہادی ہو، اور تمام ہدایت یافتہ لوگ تم سے ہدایت پائیں گے، تمام ہدایت یافتہ لوگ تم سے ہدایت پائیں گے۔ تو اس آیت پاک میں انت منذر حضور پاک ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد حضرت علی مرتضی ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ تو جس مذہب کا ہادی علی ہو، جس مذہب کا ہادی علی ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مذہب کہیں نہیں ڈوبنے والا ہے، اسی کا نام مذہب اہل سنت و جماعت ہے، کہ الحمدللہ ہمارے مذہب کے ہادی حضرت علی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیں سورہ ذرا سا یہ دونوں فین بند کر دیجیے گا، یہ دونوں فین بند کر دیجیے مہربانی، آپ لوگوں کو گرمی لگے تو ذرا سا پیچھے چلے جائیے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مریم آیت نمبر 96، ایک طرف کر دیجیے، ادھر کر دیجیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ لوگ کہتے ہیں ہم علی سے محبت نہیں کرتے،
تو میں کہوں گا اس زمین میں کسی ماں کے لال کو اتنی جرات نہیں کہ وہ یہ کہے کہ ہم علی سے محبت نہیں کرتے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ علی سے محبت توفیق الہی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ تو بھائی ایمان والے تو بہت ہیں، اچھے کام کرنے والے تو بہت ہیں، تو پھر یہ آیت پاک سب کے لیے ہے یا کسی خاص کے لیے؟ تو ہم کہیں خاص کے لیے تو ہے، لیکن رحمت سب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ بھائی، رحمت سب کے لیے بھی۔ آج بھی ہم جب ایمان والے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو مومن محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، ہے نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور گھوٹالا کریں گے تو مومن کی محبت ٹوٹ جاتی ہے، گھوٹالا کریں گے تو مومن کی محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور مومن ہیں اور جن کا کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کے بندے ہم سے محبت کرنا۔ تو یہ آیت نازل کن کے لیے ہوئی؟ تفسیر ابن عباس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے آقا کریم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے علی تم اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ مولا کریم میرے لیے اپنی محبت کا وافر حصہ عطا فرما، اور اے اللہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں عطا فرما۔ سبحان اللہ بھائی، لوگوں کے دلوں میں عطا فرما۔ میرے آقا نے اس طریقے سے حضرت علی کو دعا کی تعلیم دی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ خود حضرت علی نے نبی پاک کے بارگاہ میں جا کے کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعلیم دی۔ خیر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ حضرت علی نے رب سے یہ کہا، مولا میری محبت کا سامان پیدا فرما دے۔ اسی وقت یہ آیت پاک نازل فرمائی، بے شک وہ جو ایمان لائے، سبحان اللہ۔ تو کیسے مومن ہے علی کہ ان کے ایمان کا ذکر رب فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک وہ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کتنا اچھا کام کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ نہیں بولے گا کتنے اچھے کام کرنے والے تھے؟ ارے بھائی اتنے اچھے کام کرنے والے، ابھی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں نے سنایا، اس آیت پاک کی ایک تفسیر تو میں بولنا ہی بھول گیا۔ بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ مدرسے کے بچوں کے لیے، کون؟ اصحاب صفہ کے لیے، سبحان اللہ۔ اصحاب صفہ کون ہے؟ مدرسے کے بچے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کے لیے انہوں نے روپے پیسے بھیجے، درہم و دینار بھیجے، اور حضرت علی نے ایک وسق کھجور، جو آج کے ڈیٹ میں 6 من کھجور ہے، کتنے بولیے؟ 6 من کھجور حضرت علی رات کے سناٹے میں بالکل چھپا کر اپنے کاندھے پر لاد کر، سبحان اللہ، اپنے کاندھے پر لاد کر اصحاب صفہ کے چوکھٹ میں گرا کے آ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ کتنا نیک کام ہے، اچھا کام ہے، سبحان اللہ، کہ غریب کو دیتے ہیں لیکن غربت کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غربت کا مذاق، غریب کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، بلکہ چھپ کر کے غریبوں کی جھولی میں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ اور غریب جب صبح آنکھ کھولتا ہے تو بس رب کی رحمت ہی دیکھتا ہے، رب کی رحمت گرانے والے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں کیا کہتے ہیں، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ یقیناً علی سے وہی محبت کرتا ہے کہ جن کے دل میں رحمان نے محبت ڈال دیا ہے۔ اسی لیے رحمان کے ڈالے محبت بغیر کوئی مائے کا لال علی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ علی سے محبت کے لیے توفیق الہی ضروری ہے۔ الحمدللہ نہیں بولیں گے کہ بھائی ہم تو کم از کم اس کیٹیگری میں آ گئے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں علی کی محبت ڈالا ہے، تو ہمارا دل بھی یہ مقام رکھتا ہے کہ رب نے ہمارے دل کو بھی چوز فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ رب نے ہمارے دل کو بھی انتخاب فرمایا ہے علی کی محبت کے لیے، علی کی، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی یہ آیت۔ یہ نہیں بھائی قرآن کا نقطہ قیامت تک قائم ہے کہ نہیں؟ میں اس آیت پاک کا مفہوم بول رہا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی عالم دین ایمان والا ہے اور دین کا کام کرتا ہے تو
کہتے ہیں کیا صحابہ آپ میرا فالوور بن جاؤ؟ کیا بولتے ہیں کیا صحابہ آپ میرے دوست بن جاؤ؟ نہیں 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 نہیں، رب جس کو توفیق دیتا ہے وہ عالم کا قریبی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ بھی رب کی توفیق سے ہے، کیونکہ رب نے فرمایا وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سبحان اللہ، تو ایمان والا اور اچھے کام کرنے والے سے محبت یہ بھی رب کی طرف سے ہو جاتی ہے، یہ بھی رب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت علی ہیں، ان کی شان دیکھیں، الحمدللہ۔ اب آئیں ایک آیت اور بھی سنا دیتا ہوں، یہ سورہ حج ہے، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے، سورہ حج ہے اور آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے، یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے۔ کون ہے یہ مراد؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری کی روایت کردہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہاں دو فریق سے مراد ایک فریق مومن، ایک فریق کافر، اور یہ مومن اور کافر یہ دونوں فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑے۔ مومن کہتے ہیں ہمارا رب وہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کافر بولے نہیں نہیں یہ لات بھی ہمارا معبود ہے، یہ عزا بھی ہمارا معبود ہے، یہ جتنے بت دکھ رہے ہیں یہ سب ہمارا معبود ہے۔ تو معبود میں ان دونوں فریق کا جھگڑا ہوا۔ اچھا مومن میں کون تھے اور یہ جھگڑا ہوا کہاں؟ مراد ہے جنگ بدر، سبحان اللہ بھائی، مراد ہے جنگ بدر، اور یہاں مومن سے مراد وہ اصحاب بدر ہیں، اصحاب، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہاں مومن سے مراد حضرت علی ہیں، لیکن حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں مومن سے مراد علی نہیں بلکہ مومن سے مراد مومن ہے، سبحان اللہ بھائی، مومن سے مراد ہے مومن ہی ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت علی نہیں ہے، تو امام باقر کہتے ہیں کیا علی مومن نہیں ہے؟ سبحان اللہ بھائی، کیا علی مومن نہیں ہے؟ جب ہم نے مومن کہہ دیا تو سارے اصحاب بدر شامل ہو گئے، اور اصحاب بدر میں حضرت علی بھی ہیں تو وہ بھی شامل ہو گئے، سبحان اللہ بھائی، وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو وہ رب جس کی ذات کے بارے میں لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کرنے والے کو جو رب کے لیے لڑ رہا ہے وہ محمود، اور جو رب کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے لڑ رہا ہے وہ ہے خبیث۔ اور اللہ رب العزت نے دونوں کا چہرہ آئینہ کی شکل میں پیش فرما دیا، ارشاد فرما دیا رب کے بارے میں جھگڑنے والے ایک رب کو پسند ہے اور ایک رب کو پسند نہیں ہے۔ یہ شان اور رب کے پسندیدہ بندوں میں یہ تمام اصحاب بدر ہیں جن میں حضرت علی بھی شامل ہے، سبحان رب العزت۔ اب آئیے، آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کیا جی ابھی بنگلور آپ کو، ہاں کیا بولے، جمعہ 8 روز نہیں ہوئے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لوگ ایسے ڈائلاگ کرتے ہیں۔ ہاں یہ ڈائلاگ جو ہے یہ پرانا ہے، کافروں کا ہے۔ کس کا بولے؟ کافروں کا ہے۔ ہاں یہ کہ بھائی جمعہ کے 8 دن ہوا کہ نہیں ہوا وہ چھوڑو، تم اگر اتنے دن پہلے آئے ہو تم نے کیا کیا، اور یہ 8 دن والا کیا کیا یہ دیکھو، ہے نا؟ پہلے آئے کے بعد میں آئے وہ بعد میں رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ اصل میں دین کے کام کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمان کا ہوتا ہے۔ تو سنیے وہ آیت پاک، یہ آیت پاک ہے سورہ سجدہ اور آیت نمبر 18 ہے، بولیے آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے، فاسق ہے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصل میں حضرت علی اور ایک فاسق کا یہ میٹر ہوا تھا، میٹر جھگڑا ہوا تھا، اور حضرت علی کی تائید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، سبحان اللہ بھائی۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط، ولید بن عقبہ بن ابی معیط، یہ عقبہ بن ابی معیط وہ ظالم ہے کہ جس نے میرے نبی پاک علیہ وسلم کے پشت پاک پر اونٹ کی اوجھڑیاں رکھا تھا،
اونٹ کی اوجڑی رکھا تھا. تو اب اس کا بیٹا کتنا خطرناک ہوگا آپ جانتے ہیں نا بھائی. جو کہ آج بولتے ہیں کہ نہیں بیٹا پیدا نہیں ہوتا باپ پیدا ہوتا ہے. آج کل کے بچے سب 5G 4G بھی نہیں 5G بولتے ہیں لوگ. آج کل یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں سب 5G بچے پیدا ہوتے ہیں. لوگ بولتے ہیں ایسا. ہاں تو نہیں بھائی ہم نے بیٹا نہیں باپ پیدا کر لیا ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں. ویسا یہاں پر ہے کہ یہ بھی اپنا باپ پیدا کیا تھا ہے نا. اس کا نام ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط. یہ کسی بات میں حضرت علی سے جھگڑ لیا. گفتگو کے دوران کہنے لگا علی سے, حضرت علی سے, خاموش ہو جاؤ, تم لڑکے ہو, میں بوڑھا ہوں, میں بہت زبان دراز ہوں, میری نوک سنان تم سے زیادہ تیز ہے, میں تم سے زیادہ بہادر ہوں, میں بڑے جتھے دار ہوں. اس طرح کی بڑی بڑی ہانک رہا تھا وہ. تو حضرت علی شیر خدا ہیں سبحان اللہ بھائی. آپ نے فرمایا چپ پھانسی کے دو, ایک ہی جملے میں ختم, چپ تو فاسق ہے. مطلب یہ ہے کہ جن باتوں پر تو ناز کرتا ہے انسان کے لیے اس میں کوئی قابل مدح نہیں. ارے انسان کا جو فضل ہے, انسان کا جو شرف ہے وہ ایمان اور تقوی ہے. ایمان اور تقوی ہے. حضرت علی فرماتے وہ میرے پاس ہے سبحان اللہ بھائی, وہ میرے پاس ہے اور تو آیا ہے میرے پاس برابری کرنے کے لیے. یہ بات ان میں ہوئی اور اللہ نے فرمایا علی تو سچ کہہ رہا ہے. اسی وقت جبریل امین کو فرمایا جاؤ میرے پیارے نبی پاک پر یہ پیغام علی کی شان میں اتار کے آ جاؤ. حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور یہ آیت پاک سنا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت پاک کا بیک گراؤنڈ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے جو بات کہی تھی رب نے ان کی بات کی تائید فرما دی کہ سچ میں یہ دونوں کوئی برابر نہیں ہو سکتے. لا یستعون, نو ایکوالٹی, دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے, کوئی برابری نہیں ہے. اللہ اکبر. تو سوچ سمجھ سکتے ہیں نا کہ حضرت علی کی شان کتنی اونچی ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. اب آئیے پڑھیے ایک اور آیت پاک. یہ سورہ مجادلہ ہے, سورہ مجادلہ, مجادلہ نہیں مجادلہ, سورہ مجادلہ. کیونکہ مجادل کا معنی ہوتا ہے لڑنے والا, جھگڑا کرنے والا, اور مجادلہ کا معنی ہوتا ہے یہ ایک آبجیکٹ ہے, آبجیکٹ سبجیکٹ نہیں ہے, یہ آبجیکٹ ہے. مجادلہ یعنی جھگڑا کرنا. جھگڑا کو بولتے ہیں, جھگڑے کو, اس کام کو جو ورب ہے اس سسٹم میں نہیں بلکہ مفعول کے سسٹم میں, آبجیکٹ کے سسٹم میں. تو ایک ہوتا ہے مناظرہ. کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ کہتے ہیں دو آدمی کا ایک بات پر جھگڑنا, لیکن نیت یہ ہے کہ حق تلاش, حق معلوم ہو جائے, حق معلوم ہو جائے. دونوں کی ایک ہی نیت ہے کہ حق معلوم ہو جائے. اور مجادلہ کہتے ہیں خالی ایک دوسرے پر الزام ڈالنا, ایک دوسرے پر الزام ڈالنا, حق کی تلاشی اس میں نہیں ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں مجادلہ. اب اس کی آیت نمبر 12 ہے, آیت نمبر 12 ہے. پہلے آیت پاک سن لیجیے, اس کے بعد بیک گراؤنڈ سناتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو, جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے صدقہ دے لو, یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے. پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو, تمہارے پاس کیپیسٹی نہ ہو, تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک بار مچل کے بولیں گے تو نیند جائے گی. سبحان اللہ بولے بھائی, سبحان اللہ بولے بھائی. اب سنیے, میرے آقا کریم نے جب اسلام کا اعلان کیا, اپنی نبوت کا اعلان کیا, تو آپ جانتے ہیں جو آپ سے بہت غریبی تھے وہی لوگ مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد جو لوگ غریب لوگ تھے وہ لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ غریب لوگ پھینکے جانے والے نہیں ہیں, یہ غریب لوگ آنکھوں میں بٹھائے جانے والے ہیں. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور قرب قیامت میں اسلام غریبوں میں سمٹ جائے گا, جیسا کہ سانپ بل میں سمٹ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ اونچے اونچے محل والے ان کے گھروں میں
ایمان و اسلام نہیں رہے گا. اور آج پریکٹیکلی طور پر شاید کہ آپ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوں گے. بھائی آج سے 8-10 سال پہلے جب میں بھی نہیں آیا تھا، آپ تھے شہر میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ 11ویں 12ویں 6ٹی شریف کا کیسا ماحول بنگلور میں ہوتا تھا نا بھائی؟ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ لیکن ان فسادیوں نے ہے نا ایسا فساد مچایا کہ مسلمانوں کے گھروں سے ان مبارک محفلوں کو ڈیلیٹ کرا دیا، برباد کرا دیا. کیا نہیں کہا بھائی؟ لیکن یاد رہے آج بھی بنگلور میں غریبوں کے گھر میں ہے، بنگلور میں غریبوں کے گھر میں آج بھی ہے. اور میں اپنے تجربے کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ بھائی غریب لوگ ہی سچے نبی پاک کے عاشق اور وفادار ہیں. میں نے دیکھا ہے صاحب، میں نے دیکھا ہے. اور چونکہ ہم علماء کرام بھی ذرا سا بدل گئے ہیں، ہے نا، کہ بھائی اگر کوئی بڑا بلڈنگ والا ہے وہ اگر بول دے صاحب آئیے ہمارے فاتحہ کرنے کے لیے، تو ہم آئیڈیا کرتے ہیں ہاں یہ تو 1000 1500 2000 فاتحہ میں دے دے گا، بھاگ جاتے ہیں ان کے گھر میں. اور کوئی غریب اگر بلایا ہے تو ہم اس کو ڈیلے کر دیں، ہاں صاحب دیکھتے ہیں صاحب دیکھتے ہیں. ایسی بات ہے. ہاں میرا تجربہ ہے صاحب، یہیں آس پاس میں ایک غریب ہے، وہ بیچارہ 50 روپے یا 100 روپے کسی کو فاتحہ میں دیتا ہے نا. میں نے ایک صاحب کو بھیجا، 50 روپے 100 روپے دیا. دوسری بات مجھ کو فون کیا حضرت کسی کو بھیج دیجئے، میں اسی کو کہا یا کسی اور کو کہا، معلوم ہو گیا کہ 50 روپے 100 روپے دیتا ہے. نہیں گیا کوئی، نہیں گیا کوئی. آخر میں جا کر کے میں مطالعے میں بیٹھا ہوں، رات میں مطالعہ کر رہا ہوں اور آپ کو تقریر مجھے سنانا ہے. یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ یہ رجب شریف کی بات کر رہا ہوں اور یہ شعبان شریف کی بات کر رہا ہوں، شب برات کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں فل مطالعے میں ہوں، کتاب ادھر کھول کے رکھا ادھر کھول کے رکھا ہوں. اگر فون آیا حضرت کوئی بھی نہیں آیا، میں ٹھیک ہے تم ریڈی رکھو میں آ رہا ہوں. جی تو سنیے یہ غریبوں کی بات ہے. ہاں کیا ضروری ہے کہ بھائی مٹھائی بھر کے دے گا تو ہی جا کے، نہیں. غریب 50 100 روپے بھی دیتا ہے، محبت سے دیتا ہے، قسم اللہ کی محبت سے دیتا ہے. اور جب دیتا ہے نا اس میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں، اوہ میں نے اس کا احساس کیا ہے. آئیے میں سنا رہا تھا کیا جی. تو یہ غریب لوگ مسلمان ہوئے. جب اسلام کا سورج اور بھی پھیل گیا تو اب بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور جب بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو نبی پاک کے آگے پیچھے خالی بڑے لوگ. اب چھوٹے لوگوں کو حضور سے پوچھنا بھی موقع نہیں ملتا. کچھ پوچھنا ہے حضور سے چھوٹے لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. بڑے لوگ آگے پیچھے پیچھے. پیر صاحب آج کل آتے ہیں نا صاحب تو چھوٹے گھروں میں آتے ہیں، بڑے لوگوں کے گھر میں آتے ہیں. اور ایک چھوٹا آدمی اگر ایک بوتل پانی لے کر کے دروازے میں کھڑا رہے، آپ جانتے ہیں ویٹنگ ٹائم، غلط بول رہا ہوں، ویٹنگ ٹائم جانتے ہیں کتنا ویٹنگ کراتے ہیں، ہے نا. ہاں یہ پرانی بات ہے سب، پرانی بات ہے، یہ سسٹم میں سب چل رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ سب اچھا سسٹم نہیں ہے. رب کو یہ سب پسند نہیں ہے. میرے آقا کریم کے آگے پیچھے دائیں بائیں جب یہ امیر لوگ کرنا شروع کر دیے، وہ غریب جنہوں نے پہلے اسلام لایا تھا، اسلام کی قدر کیا تھا، ان کو پوچھنے کا بھی کوئی موقع نہیں ملتا. تو ایسے موقع پر، اور میرے آقا چونکہ بہت حیا والے شرمیلے تھے، ہے نا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بولیں گے کیسے؟ یہ کرو وہ کرو نہیں بولتے نا، کیونکہ میرے آقا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے میرے آقا باتیں نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ بھائی، ہے نا قرآن میں وما ينطق عن الهوى، حضور اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں. تو حضور تو وحی کے انتظار میں تھے، کیونکہ حضور کو بھی پسند نہیں تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے. اسی وقت جبریل امین کو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے نبی کو یہ آیت سناؤ. جبریل امین نے آ کر کے جب آیت سنائی، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو. یعنی صدقہ دینا یہ واجب ہے، صدقہ دینا یہ واجب ہے. اے مالدارو جب بیٹھے ہو تو سوال کرو حضور سے، لیکن سوال سے پہلے خرچہ کرو، صدقہ دو. تو صدقہ کسے دو گے؟ جن غریبوں کو بھگا رہے ہیں اسی کو دو، اسی کو دو. اب کمال یہ ہو جائے گا کہ تم جب مسئلہ پوچھو گے، سوال کرو گے تو وہ سوال بھی سنیں گے
اور حضور جواب دیں گے تو جواب بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ بونس یہ ملے گا کہ ان کے ہاتھ میں صدقہ کا مال بھی آ جائے گا. یہ رب قدیر کو پسند. اسی وقت یہ آیت پاک جب نازل ہوئی، حضرت علی شیر خدا، داماد پیغمبر، خاتون جنت کے شوہر، سبحان اللہ بولے، وہ فرماتے میرے پاس سونے کا ایک سکہ تھا، میرے پاس ایک سکہ تھا، میں نے اس سکے کے چھٹے کیے درہم میں، چاندی کے 10 سکے ملے. کھڑا ہو گیا نبی کی بارگاہ میں، عرض کیا سرکار وفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ ایک درہم خرچہ کر دیے، غریبوں میں بانٹ دیے. سوال کیا وفا کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا توحید اور توحید کی گواہی دینا. سبحانہ بولے، سبحانہ بولے، توحید اور توحید کی گواہی دینا. عرض کیا سرکار فساد کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کفر اور شرک، کفر اور یہ فساد ہے. پھر عرض کیا سرکار حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اسلام، قرآن اور حدیث اور ولایت. جب تجھے ملے، سبحانہ بولیے، جب تجھے ملے. پھر عرض کیا سرکار یہ ہیلا، یہ تدبیر، یہ بہانہ، یہ سب ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ترک ہیلا، یعنی ہیلا کرنا. اتنی اچھی باتیں کہیں کہیں جائز ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ترک ہیلا کرو. سبحان اللہ. پھر عرض کیا مجھ پر کیا چیز لازم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے. پھر عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ کیسے دعا مانگوں؟ میرے آقا نے فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ، صدق اور یقین کے ساتھ. ہم تو صاحب دعا خالی فارمیلٹی کرتے ہیں، ورنہ تو زیادہ یقین باس پر رہتا ہے. کس پر رہتا ہے؟ ہاں باس پر ہی رہتا ہے، اجمان پر رہتا ہے زیادہ یقین، ہے نا؟ اس لیے بقا برکت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں. آج اللہ سے مانگنا ہے اور صدق اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے. پھر اس کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ پھر مانگوں تو کیا مانگوں؟ میرے آقا فرماتے دنیا نہیں آخرت مانگو. کیا مانگو؟ عاقبت مانگو. کیا بولیے؟ عاقبت مانگو، آخرت مانگو. مجھے آج تک ایک آدمی نہیں ملا کہ جو آ کے مجھے کہ حضرت میری آخرت سنور جائے، مجھے تعویذ دیجیے، مجھ کو تعویذ دیجیے کہ میری آخرت سنور جائے. آج تک کسی نے نہیں کہا حضرت مجھے تعویذ دیجیے، دکان نہیں چل رہی ہے نا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دنیا نہیں چل رہی ہے نا، گھر بار ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. خیر یہ سب منع کام نہیں ہے نا، جائز، یہ سب بھی جائز ہے، یہ سب کے لیے تعویذ دینا بھی جائز ہے. لیکن میں کہوں گا آپ جب علی کی محبت کے دعوے دار ہیں اور وہ علی نے جب نبی پاک سے سوال کیا سرکار میں کیا مانگوں، تو حضور پاک نے فرمایا آخرت مانگو. کیونکہ دنیا 60-70 سالہ ہے اور 60-70 سالہ میں 8-10 سال ہی مزے لے پاتے ہو. کچھ تو بچپنے میں، کچھ تو کمر درد میں اور گھٹنے کے درد میں چلا جاتا. غلط بول رہا ہوں صاحب؟ یہ 60-70 سالہ، اس لیے اسے کیا مانگنا ہے؟ مانگنا ہے تو وہ مانگو جو زندگی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، وہ ہے عاقبت، وہ ہے آخرت مانگو. سبحان اللہ. پھر عرض کرتے ہیں سرکار میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو. حلال کھاؤ اور سچ بولو. ہم آج ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے جن سے عقیدت کر بیٹھی، ہم نے ایسوں کو بھی پایا کہ نہ سچ بولتا ہے نہ حلال کھاتا ہے نا. آج ہماری عقیدتیں مجروح ہو جا رہی ہیں، ہے نا، کہ لباس دیکھ کر کے ہم عقیدت کر بیٹھے تھے، لیکن جب اعمال سامنے آئے، حالات سامنے آئے تو سارا بھرم ٹوٹ گیا. ہم ایسے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. عرض کیا سرکار سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت. پھر عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب 10 سوالات کر لیے اور 10 درہم خرچ کر دیے، اسی وقت جبریل امین نے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آیت کا دوسرا ٹکڑا لا کر کے نبی کو سنا دیا. یعنی اس آیت پاک پر واجباً
صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے، صرف حضرت علی نے. باقی کسی صحابی کو یہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس آیت پاک کے وجوب پر وہ عمل کرتے، ہے نا. علی نے عمل کر لیا، اب اس کا جو وجوب تھا اللہ نے اس کو اٹھا دیا، اب آسانی کر دیا، فرما دیا اور اگر تم میں مقدور نہ ہو، تمہارے پاس نہیں ہے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اب اگر تم کسی عالم سے سوال کرو تو سوال کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دو، یہ مستحب ہے آج کے بھی زمانے میں، لیکن واجب نہیں ہے. واجب ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت یہ واجب تھا، اور واجب پر صرف حضرت علی نے عمل کر پایا. پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت کے ذریعہ سے واجب کو اٹھا لیا اور امت کے لیے آسانی کروا دیا. کہ ہے تو دو، نہیں ہے تو کیا بھی بات نہیں ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ کیا شان ہے حضرت علی کی کہ ایک آیت قرآن میں ہے کہ عمل تنہا وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. باقی کسی کو عمل کا موقع ہی نہیں ملتا ہے بطور واجب، ورنہ تو آج بھی اس آیت پر عمل کا موقع ہے بطور مستحب، بطور مستحب. اب آئیے آج کے خطاب کی آخری آیت جو میں نے مطالعہ کیا، ورنہ تو حضرت علی کی شان میں کتنی آیتیں ہیں. سبحان اللہ بولیں گے بھائی؟ ہاں، میں نے جو مطالعہ کیا تھا وہ آخری آیت سناتا ہوں، پھر حدیث سناؤں گا، شان علی کی ہوگی. سبحان اللہ. آ جائیے پڑھیے سورہ دہر کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 تین آیت پاک ہے. اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سورہ دہر کی آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 9 تین آیت پاک میں نے آپ کو سنا دی. اب اس کا ترجمہ میں سناتا ہوں، سب سے بڑے حضرت کا ترجمہ. سبحان اللہ. یعنی اعلی حضرت کا ترجمہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں. منت کیسے کہتے ہیں؟ منت کہتے ہیں کوئی بھی آدمی یعنی وہ پہلے سے اللہ رسول کی طرف سے آدمی پر واجب نہیں ہوتی ہے. واجب ہے بندہ اپنے سے واجب کرتا ہے، بندہ اپنے سے واجب کرتا ہے. مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا بیٹا SLC میں اگر بڑھیاں پاس ہو جائے تو میں 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، 10 کو کپڑا پہناؤں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 رکعت نفل پڑھوں گا، ہے نا. اس کو بولتے ہیں نذر، اسی کو بولتے ہیں منت، ہے نا. یہ اللہ کی طرف سے واجب نہیں تھا، لیکن جب بندہ نے ایسا کہا ہے اب بندے پر واجب ہو گیا. بندے پر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. ویسے بندہ اگر یہ منت مانے کہ میرا بیٹا اگر سکسیس ہو جائے، ہے نا، تو میں اعتکاف کروں گا. کیا کروں گا؟ تو اب یہ اعتکاف واجب ہے، یہ اعتکاف واجب ہے. اب یہ اعتکاف 15 دن کا کروں گا یا 20 دن کا کروں گا، تو جتنے دن کا آپ بولیں گے اتنا روزہ بھی واجب، اتنا یہ مسئلہ ہے سنا رہا ہوں، یہ اتنا روزہ بھی، کیونکہ جو کیا کہتے ہیں اعتکاف واجب ہے وہ بغیر روزہ کے نہیں ہوتا. اور واجب اعتکاف یہی ہوتا ہے منت والا. کیا ہوتا ہے؟ منت والا. یاد رہے گا نا؟ سن لیا آپ؟ اچھا، یہ منت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فضہ جو حضرت فاطمہ کی خادمہ تھی، اس خادمہ کے قدموں میں میری 100 ماہوں کی جان قربان. سبحان اللہ بولے بھائی. کیا میری مائیں اس خادمہ کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو فاطمہ کی خادمہ ہو؟ سبحان اللہ بولے بھائی. وہ جنتی ماحول، وہ جنتی گھرانہ، وہاں جو خادمہ ہوگا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فضہ، ان تینوں حضرات نے امام حسن امام حسین جو بیمار پڑ گئے تو ان حضرات نے منت مان لی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ ہاں، منت جب بھی مانے آپ تو نمازوں عبادتوں کی منت مانے، ہے نا. یہ جو مانتے ہیں کہ ہم چادر چڑھائیں گے، ہم فلانا مزار میں جا کر کے مہندی جا کے رگڑیں گے،
وغیرہ وغیرہ یہ سب جو ہے نا یہ سب نہیں کی تھی. منت یہ مانیے کہ اللہ اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا. یہ منت مانگے تو کیا ہو جانتے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں نماز کی محبت نہیں ہے 100 رکعت پڑھتے 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 سجدے کی لذت آ جائے گی آپ کو, رکوع کا وقار آ جائے گا آپ کو. آپ نماز کے عادی نہیں تھے, اس سے آپ نماز کے عادی بن جائیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے کبھی کبھی صدقہ کبھی کبھی خیرات یہ سب کے تعلق سے منت مانا کیجیے. تو اس طرح کی بات ہوئی. دونوں بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے. دونوں بچے ٹھیک ہو گئے, روزے رکھے گئے, ہے نا. اچھا, اللہ تعالی حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ ان تینوں کے عمل کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. کیا فرماتا ہے؟ یوفون بالنذر, اپنی منتیں پوری کرتے ہیں. کیا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یہ علی, یہ فاطمہ اور ان کی خادمہ, ان کی کیا شان پوچھتے ہو؟ ارے فرض واجب وہ تو دور کی بات ہے, یہ جو اپنے سے منت کرتے ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی پورے کر لیتے ہیں. تو جب اپنے سے واجب کر لے وہ پورے کریں تو جس کام کو خدا نے واجب کیا ہے, جس کام کو اللہ نے فرض کر دیا ہے, تو پھر یہ لوگ اس کو کس انداز میں پورے کر رہے ہوں گے. یہ مطلب ہے کہ بھائی اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی یعنی شدت پھیلی ہوئی ہے, مراد قیامت, اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر یعنی اللہ کی محبت پر, مسکین اور یتیم اور قیدی کو, اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں, تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. شکر گزاری نہیں مانتے. بھائی کھلاتے ہیں, خود بھوکے رہ کر کے تو شکریہ کرو, ہمارا احسان مانو. نہیں نہیں نہیں, ہم نے خالصۃ لوجہ اللہ تم کو کھلایا ہے, بس ہماری یہی نیت ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ اس انداز سے کھلاتا پلاتا ہے نا تو حضرت علی کی شان جیسی آیت تو اللہ نازل نہیں کرے گا, لیکن اسی آیت کا فیضان اللہ اس بندے کو بھی عطا فرما دے گا. اس فیضان کو اللہ اس بندے کو عطا فرما دے گا. تب ان حضرات نے حضرت حسنین کریمین کی صحت یابی پر روزے رکھے. حضرت علی ایک یہودی کے پاس سے گیہوں یا آٹا لے کر کے آئے. فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے چکی پیسی اور 3 دن کے لیے ڈیوائیڈ کر کے 3 دن کے لیے انہوں نے روٹیاں بنائی, ہے نا. اور سحری جو ہے وہ پانی پر, سحری پانی پر, اور افطار جو ہے روٹی پر. روٹی لے کے بیٹھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایک دن مسکین آ جاتا ہے, تینوں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے دوسرے دن یتیم آ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے تیسرے دن ایک قیدی آ جاتا ہے, اٹھا کر کے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دیتے ہیں. اور تینوں دن افطار بھی پانی پر, سحری بھی پانی پر. اللہ اکبر. اس پوزیشن میں بھی خیرات کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ. کہ کوئی سائل, کوئی بھکاری گھر سے واپس نہیں جاتا ہے. جب اس شان سے انہوں نے اپنی منتیں پوری کی تو رب نے قرآن میں, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی شان کو بیان کیا. کیا بات کرتے ہو علی کی؟ علی تو وہ ہیں, فاطمہ تو وہ ہیں, فضہ تو وہ ہیں, منتیں پوری کرتے ہیں. سبحان اللہ بھائی, اپنی منتیں بھی پوری کرتے ہیں اور رب کی محبت میں اس طرح مسکین, یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ناموری کے لیے نہیں, شکر گزاری حاصل کرنے کے لیے نہیں, احسان جتلانے کے لیے نہیں, وہ بھی کھلاتے ہیں تو خالصۃ لوجہ اللہ کھلایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اب آئیے چند احادیث میں سنا دیتا ہوں آپ کو حضرت علی کی شان میں, پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ شان علی کیا ہے. اور اسی درمیان آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت علی کے سچے وفادار کون ہیں, حضرت علی کے سچے عاشق کون ہیں. میں نے سوچا کہ بھائی بخاری میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. ہر سیاہ ستہ کی کتاب میں حضرت علی کی شان اور ان کے کیا کہتے ہیں کہ نام کا چیپٹر موجود ہے. سبحان اللہ بولیں گے, ان کے نام کا چیپٹر موجود ہے. تو میں کہا اتنی کتاب کیسے یہاں رکھوں, تو مشکات المصابیح رکھ لیتا ہوں, کیونکہ مشکات المصابیح میں سیاہ ستہ ہے نا, سب کی حدیثیں یہاں موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی صاحب مشکات نے پہلے بخاری کی,
اس کے بعد مسلم کی، اس کے بعد ابو داؤد کی، پھر نسائی کی، پھر ترمذی کی، پھر ابن ماجہ کی، سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ پھر اس کے بعد سیاہ ستہ کے علاوہ جو دیگر حدیث کی کتابیں ہیں ان حدیثوں بھی کی کتابوں سے حدیثیں نقل فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے اب علی کی شان سماعت کریں۔ عن سعد بن نبی وقاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن نبی وقاص سے مروی ہے، رسول پاک سرور کون و مکان ارشاد فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کیا فرمایا؟ اے علی تم میرے نزدیک اسی مقام، اسی منزل، اسی پوسٹ، اسی کرسی پر ہو جس مقام و منزل پر حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، سبحان اللہ۔ مگر یہ کہ کیونکہ موسیٰ بھی نبی تھے اور ہارون بھی نبی تھے۔ ہارون جس مقام میں تھے اسی مقام میں تم بھی ہو، لیکن وہ نبی تھے، تم نبی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نا۔ اس حدیث کو لے کر کے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ کیوں؟ کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے تھے مناجات کے لیے، تو حضرت ہارون کو آپ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو ویسے ہی غزوہ تبوک میں میرے آقا جا رہے ہیں اور مدینے میں حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کا بلا فصل خلیفہ حضرت علی ہیں۔ اب ان لوگوں کا کلاس لیں گے ہم لوگ۔ کلاس کیسے لیں گے کہ صاحب یہ پرماننٹلی خلافت نہیں تھی، یہ وقتی خلافت تھی۔ بولے نا سبحان اللہ، بولے بھائی، یہ علمی باتیں، یہ کیا تھی؟ وقتی خلافت تھی۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے مناجات کر کے واپس آئے، گھر آ گئے، تو حضرت ہارون کی خلافت ختم۔ ویسے ہی میرے آقا کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک جا رہا ہوں، تم سنبھالو۔ تو میرے آقا غزوہ سے واپس آئے تو حضرت علی کی خلافت وہاں، کیوں؟ اس لیے کہ جب پرنسپل غیر حاضر ہوتے ہیں تو سب پرنسپل وہاں بیٹھتے ہیں، جب پرنسپل آ گئے تو سب پرنسپل اپنے کلاس میں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہی بات یہاں پر بھی ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھئے، اگر تم ہر درمی کرو اور کہو کہ نہیں یہاں پر خلافت بلا فصل ہی ہے، تو میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ہارون بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ حضرت علی چھوٹے ہیں ہمارے حضور سے۔ حضرت ہارون موسیٰ کے سگے بھائی تھے، اور ادھر حضرت علی ہمارے نبی کے سگے بھائی نہیں۔ اور حضرت ہارون کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے، اور خلیفہ اسے کہتے ہیں جو بعد میں ہوں، ہے نا؟ خلیفہ کیسے کہتے ہیں؟ جو بعد میں ہوں، جن کے خلیفہ بنے ان کا انتقال ہو۔ تو حضرت ہارون تو پہلے انتقال کر گئے، حضرت موسیٰ سے 40 سال پہلے۔ کتنے بولے؟ تو حضرت موسیٰ کے وہ کنٹینیو خلیفہ کیسے رہے بھائی؟ اس لیے بات کرنی ہے کہ سنو، یہ خلافت بلا فصل کی بات نہیں۔ کیوں؟ اگر حضرت علی کو خلافت بلا فصل دینی ہی تھی تو جب میرے آقا غزوہ تبوک گئے تھے تو حضرت علی کو خالی لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو نماز کی ذمہ داری دیے۔ اگر یہ خلیفہ بلا فصل ہوتے تو مکمل ذمہ داری انہیں کے ہاتھ میں دے دیتے۔ میرے آقا وہ غیب کا پیغمبر جانتے تھے کہ کچھ لوگ نانسینس پیدا ہوں گے، یہاں سے جوڑ توڑ کر کے خلافت ثابت کریں گے، اس لیے میرے آقا کریم نے خلافت بلا فصل کی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ ایک کو لوگوں کی ذمہ داری دی اور ایک کو نماز کی ذمہ داری دی۔ سبحان اللہ بولے گی بھائی؟ اتنی پیاری بات میں نے حدیث پاک کی روشنی میں سنائی ہے۔ اسی کو بولتے ہیں خطاب، اسی کو بولتے ہیں تقریر۔ میں اپنی بڑائی نہیں ہانکتا، جو سچ ہے وہ بول رہا ہوں، جو سچ ہے وہ بول رہا ہوں کہ بھائی قرآن اور حدیث سامنے موجود ہے، کوئی پھیکم پھاک نہیں، کوئی لفاظی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ بھی۔ اس لیے اس سے بہتر اور کوئی خطاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عالم اگر قرآن بول رہا ہے، حدیث بول رہا ہے، مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ سنیے اور آئیے اس کے بعد حدیث پاک سماعت کریے۔ انذر بن حبیش قال قال
علی رضی اللہ عنہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انه لعهد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت زر بن حبیش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو خود فرمایا. حضرت علی نے فرمایا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا کو چیر کر کے پودا اگایا، وہ برا النسمتا، اور جس ذات نے جانوں کو پیدا کیا کہ نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا، مجھ سے عہد کیا. حضرت علی کہتے ہیں حضور پاک نے مجھ سے عہد کیا، مجھ سے وعدہ کیا، کس بات کا؟ اس بات کا کہ اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے بغض و عداوت نہیں رکھے گا مگر منافق. آپ نے سمجھ لیا کہ علی کی محبت نشان ایمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور منافق ہی تم سے بغض و عداوت رکھے گا. ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لاعطین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فاتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فآتاه الرأية فقال علي يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك الحمر النعم. سبحان اللہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. اور جنگے بولی بھائی کس کا؟ نہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی خیبر، کیا بولے؟ جنگ خیبر کا ماحول ہے نا. تفصیل آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جھنڈا حضرت ابوبکر کو دیا گیا، حضرت عمر کو دیا گیا. اب اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، سہل بن سعد ساعدی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن میرے آقا نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، وہ آدمی ایسا آدمی ہے کہ وہ آدمی خود اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے. اے بھائی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہم نہ کہہ رہے ہیں، اللہ رسول ہم سے کرتے ہیں. ہمیں معلوم؟ بھائی ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن شان علی کی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں، ارے محبت کا تعلق تو دل سے ہے، دل سے، دل کی کیفیت کا نام محبت ہے. میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ علی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ بھائی یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کل ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ وہ آدمی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں. جب صبح ہوئی تو لوگ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضری دیے اس امید پر کہ وہ آدمی شاید میں ہو جاؤں، وہ آدمی شاید میں ہو جاؤں، وہ آدمی شاید میں ہو جاؤں. سب اسی ٹوہ میں لگے ہوئے تھے، اسی انتظار میں لگے ہوئے تھے. نبی پاک کے لبہائے مقدسہ کی جنبش کا انتظار تھا کہ کن کے نام نبی کے ہونٹوں میں سج رہا ہے. سبحان اللہ. سب کی نگاہ نبی پاک کے مبارک ہونٹوں پر لگی پڑی ہوئی تھی. ایسے موقع میرے آقا فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یشتکی عینی، ان کی آنکھ آئی ہے، ان کی آنکھ آئی ہیں، دونوں آنکھ آئی ہے، یعنی آنکھ میں بیماری، کوئی تکلیف ہے، آنکھ آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا ان کو بلا کر کے بھیجو. جب وہ لائے گئے آقا کریم نے اپنے لبہائے مبارک سے ایک لعاب نکالا، ان کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی کہتے فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع،
आंख इतनी ठीक हो गई, लगता ऐसा था कि मुझको बीमारी हुई ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। उसके बाद आंख ठीक करने के बाद मेरे आका करीम ने उनके हाथ में झंडा थमा दिया। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उन लोगों से खूब लड़ाई करूं, खूब कत्ल गारतगरी करूं, यहां तक कि वो हमारी तरह हो जाए, मतलब मुसलमान हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं नहीं नहीं नहीं, जरा नरमी करो, जरा नरमी करो। यहां तक कि जब तुम उनके पास जाओ तो डायरेक्ट तलवार मत चलाना, पहले उनको इस्लाम की दावत देना और उनको बताना कि अल्लाह ने तुम पर ये चीज वाजिब और फर्ज कर दिया है, ये सब चीज अल्लाह के हुकूक हैं। हाँ, ये सब करना। नहीं मानेगा तो बाद में कुछ देखा जाएगा, पहले तबलीग करना। क्यों? मेरे आका फरमाते हैं अली सुन, अगर तुम्हारी तबलीग से एक आदमी भी हिदायत के रास्ते पर आ जाता है तो फिर सुर्ख ऊंट के मालिक बनने से तुम्हारे लिए बेहतर हो जाता है। ये तबलीग का महत्व है, ये तबलीग की अहमियत है। आज हम उलमाए अहले सुन्नत इसमें बहुत पीछे हैं। आप देखिए जितनी भी मस्जिदें हमारे बेंगलोर की हैं, जो इमाम हजरात हैं, पूरे बेंगलोर की बात कर रहा हूं मैं, इमाम हजरात है, देखिएगा कि इस जिम्मेदारी में बहुत पीछे इस जिम्मेदारी में। हाँ, किसी को हिदायत देने के लिए सामने आते नहीं है। इक्का दुक्का कहीं पर है माशाअल्लाह जो खिदमत कर रहे हैं। हाँ है, ऐसी बात नहीं है, बेंगलुरु में भी है दो चार। हाँ, हमारे एक दोस्त हैं हजरत मौलाना फैयाज अली रजवी, है ना भाई। हाँ, बहुत काम करते हैं। यहाँ भी हमारे एक दोस्त हैं कारी अजमतुल्लाह साहब, है नहीं भाई, काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तो यहाँ काम कर ही रहे हैं, हाँ कि नहीं भाई, क्योंकि ये जिम्मेदारी चूंकि यहाँ एक्स्ट्रा खतीब का इंतजाम हुआ है तो यहाँ इमाम साहब थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आराम में है, वो जिम्मेदारी मेरे पर है कि नहीं। मेहनत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई मुफ्ती गुलाम मोहम्मद हाशमी मिसबाई जो अल हसन मस्जिद में है ना, कभी जाइए देखिए कैसा माहौल बनाया रखा है। गलत बोल रहा हूँ क्या? जो लोग जाके देखिए हाँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत में लगे हुए हैं। हाँ, कोई ट्यूशन नहीं, कहीं पर किसी के घर में आना जाना नहीं, दिन ही क्या होता है कि मस्जिद में रहना है, खाना पीना वहीं पर है तो इबादत भी वहीं पर है तो खिदमत भी वहीं पर है लोगों के साथ। ये होना चाहिए, ये तबलीग का एक महत्व होता है, ये जरूरी चीज है। मेरे आका करीम उनको झंडा देते लड़ाई के लिए, लेकिन आका फरमाते नहीं, फौरन जाके लड़ना नहीं है। वो कहते सरकार क्या मैं ऐसा लड़ूं कि वो हमारी तरह हो जाए, मुसलमान हो जाए? आका फरमाते नहीं, ऐसा नहीं करना, पहले इस्लाम की दावत देना, फिर उनको अल्लाह के हुकूक बताना। क्योंकि तुम्हारी तबलीग से एक आदमी भी अगर राह खुदा में आ जाए तो फिर सुर्ख ऊंट के मालिक बनने से तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब आइए एक हदीस पाक। अच्छा, इससे ये समझ मत लीजिएगा कि हजरत अली ही अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह रसूल हजरत अली ही से मोहब्बत करते हैं। इस हदीस से ये मत समझ लीजिएगा, इस हदीस पाक में हजरत अली की शान दिखाई गई है। शान नहीं बोलते हैं भाई, 4-5 बेटे हमारे पास बैठे हुए हैं, कहते हैं ये मेरे बेटा तो कमाल है, ये बड़ा बेटा कमाल है। तो कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी हालत बनी होगी कि उनका कोई सामने आया होगा कारनामा जिसकी बुनियाद पर कह देते हैं हाँ वाह कमाल का है। इसका थोड़ा मतलब है कि ये सब बेकार का है ना। फिर जब उनकी शान की बात आएगी तो बयान किया जाएगा। वैसे ही ये जो बड़े बड़े सहाबा इकराम हैं तो हर कोई अपने अपने मकाम में जुदागाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जुज़वी फजीलत हजरत अली के हक में रख दी थी। मेरे आका जानते थे कि किसके हाथ में खैबर फतह होना है, इसलिए मेरे आका करीम ने अली को बुलाकर झंडा उन्हीं के हाथ में दे दिया। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? हाँ, वरने तो दिगर सहाबा इकराम के अंदर भी वो ताकत, वो कैपेसिटी थी कि वो खैबर फतह कर सकते थे, लेकिन अल्लाह रसूल को मंजूर ये था कि वो फातह खैबर हजरत अली हो, इसलिए ये मकाम हजरत अली को अता हुआ। वैसे ही सिद्दीक का लक़ब ये अता सिद्दीक अकबर को हो, ये अल्लाह रसूल को मंजूर था, है ना, तो दिगर सहाबी को नहीं हुआ। फारूक का लक़ब हजरत उमर को अता हो, दूसरे को नहीं हुआ। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह बोले भाई। जुन्नूरैन का खिताब हजरत उस्मान को अता हो, ये अल्लाह रसूल को पसंद था, दूसरे को नहीं हुआ। इस तरीके से जुज़वी फजीलतें तकरीबन तमाम सहाबा इकराम को अलग अलग से अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाया है। टाइम कितना हुआ? अरे बाप रे, है ना, हम लोग 4 को छोड़ने वाले हैं, अभी शुरू ही कर रहे हैं हदीस को। हाँ, अभी तो पूरा बाकी है। अल्लाह अकबर। खैर मैं समेट ले रहा हूँ जी।
اور حدیث ایک سنا کر کے اس کے بعد میں چند باتیں آپ کو سنا دوں گا. عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن. حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی تمام مومنوں کے ولی ہے. سبحان اللہ. علی تمام مومنوں کے ولی ہے. سبحان اللہ. تمام مومنوں کے ولی ہیں. اچھا یہ پیغام اور یہ اعجاز ہمارے حضور نے حضرت علی کو عطا جو کیا کب عطا کیا تو سنیے غزوہ احد کے موقع پر. حضرت علی فرماتے ہیں جب کافروں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کے نبی قتل کر دیے گئے, بولیے نا معاذ اللہ, تو مسلمان ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے, چھٹنے لگے, ادھر ادھر بھاگنے لگے. حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا کریم اس وقت میرے نگاہوں سے غائب ہو گئے. میں نے پہلے زندوں میں تلاش کیا کہ کہاں ہے حضور, نہیں ملے. پھر میں نے شہیدوں میں تلاش کیا, نہیں ملے. پھر میرے دل نے کہا شاید کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو آسمان میں اٹھا لیا ہوگا. پھر اے علی نبی کے بغیر تنہا ایسی زندگی کیا فائدہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں پھر میں نے تلوار سنبھالی, جب نبی چلے گئے ہیں تو میں بھی شہید ہو کر کے اوپر چلا جاؤں گا. تلوار لے کر کے کافروں کے جتھے میں گھس جاتے ہیں, بجلی کی طرح تلوار چلاتے ہیں. علی کہتے ہیں اسی درمیان نبی کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہے. سبحان اللہ. نگاہوں کے سامنے ہے. علی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے کافروں سے اپنے نبی کی حفاظت فرما لیا ہے. دوڑ کر کے نبی پاک کے پاس جاتا ہوں. میرے آقا کریم کی بارگاہ میں کافروں کا ایک قافلہ لڑنے کے لیے آتا ہے. میرے آقا مجھ سے فرماتے ہیں علی ان لوگوں کا مقابلہ کرو. علی کہتے ہیں کہ وہ ایک قافلہ ہوتا تھا, میں تنہا ہوتا تھا, تنہا جا کر کے مقابلہ کرتا تھا اور دندان شکن جواب دیتا تھا اور سب کو گھٹنے پر لایا کرتا تھا. سبحان اللہ بولے بھائی. پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آتا تھا تلوار لے کر کے. پھر دوسرا قافلہ آتا تھا, میرے آقا فرماتے تھے اس کا بھی مقابلہ کرو. ہر قافلے کا میں اکیلا مقابلہ کرتا تھا. اسی وقت جبریل امین آتے ہیں, اسی وقت جبریل امین آتے ہیں, نبی پاک کو کہتے ہیں آپ کا علی بڑا بہادر ہے. سبحان اللہ بھائی. جبریل آتے ہیں نبی پاک کو سناتے ہیں آپ کا علی بڑا بہادر ہے. میرے آقا فرماتے کیوں نہ بہادر ہو. سبحان اللہ بھائی. کیوں نہ بہادر ہو. ان علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. حضرت جبریل امین کہتے ہیں یہ کیسی بات ہو گئی, آپ دونوں نے اپنی یاری پکی کر لی, میں کہاں گیا. تو جبریل امین کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھی خطاب سن لیجئے, میرا بھی پیغام سن لیجئے. جبریل کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو میرا بھی سن لیجئے وانا منکما, اور میں آپ دونوں سے ہوں, اور میں آپ دونوں سے ہوں. سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی. ہاں یاد رہے ایک حدیث پاک اکثر ہم اور آپ سناتے ہیں ان زید بن ارقم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاه فعلی مولاه. حضرت زید بن ارقم کی روایت کردہ حدیث پاک ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا, جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا ہیں. سبحان اللہ بھائی ہے نا. شیعہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر مولا سے مراد خلیفہ ہے, مولا سے مراد ہے خلیفہ ہے. تو میں کہوں گا ارے نونسنس بے وقوف, حضور کیا بولے کہ جس کا میں مولا, تو مولا کا معنی اگر خلیفہ ہو تو حضور پھر کس کے خلیفہ ہیں. جس کا میں مولا, تو اس کا مطلب کہ حضور کسی کے خلیفہ ہیں اگر مولا کا معنی خلیفہ ہوگا. تو جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا. کیا مطلب, یعنی جس بندے مومن پر راضی اور خوش ہو کر کے میں اپنا کرم برساؤں گا, دوست بنا لوں گا, ہمارا بڑے بھائی دوست بنا لوں گا, اسی مرد مومن پر علی بھی اپنا کرم کی بارشیں کرے گا. سبحان اللہ بولے بھائی. علی بھی اس مرد مومن کو اپنا یار بنا لے گا, اپنا دوست بنا لے گا. سبحان بولے گے بھائی. وہی بات ہے کہ جس کا میں مولا مطلب جس کا میں مددگار, علی بھی اس کے مددگار ہیں. اس لیے کہنا یا علی مشکل کشا, سبحان بولے بھائی, جائز ہے. کیا بولے, یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے. اور اسی حدیث پاک سے ثابت ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مددگار
اس کے علی بھی مددگار ہیں، اور جو مددگار ہوتے ہیں انہیں کو کہا جاتا ہے مشکل کشا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں مدینۃ العلم ہوں، سبحان اللہ بولے، میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو اب یہ مت سمجھ لے نا بھائی کہ باقی صحابہ اکرام ڈیلیٹ ہو گئے یہاں پر، نہیں، دوسری حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہیں، بولے سبحان اللہ بولے بھائی، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب تک دروازہ نہیں کھولے گا علم کے اس ودیالے میں، علم کی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلے علی کی بارگاہ میں، علی کی چوکھٹ میں نیاز مندی کا سر جھکاؤ، تب جا کر کے علم کے شہر میں داخلہ ملے گا۔ یہ شان ہے حضرت علی کی۔ دیکھیں بھائی کتنی حدیث ہے، دیکھیں نا، یہ 2 صفحہ پورا میں ایک دم نوٹ کر کے لے کے آیا تھا کہ آپ لوگوں کو سناؤں گا، لیکن دیکھیں وقت ہی ختم ہو گیا۔ حضرت علی کی شان یاد رہے، امت محمدیہ میں، امت محمدیہ میں جدا گانا شان اور جدا گانا قوت رکھنے والی ذات کا نام حضرت علی ہے۔ نام سنتے تھے کافر تو حالت خراب ہو جاتی تھی۔ عمرو بن عبد ود 80 سال کا کھراٹ بڈھا 1000 لشکر کے مقابلے میں اکیلے لڑتا تھا، اکیلے 1000 کے مقابلے میں لڑتا تھا عمرو بن عبد ود۔ جنگ خندق کے موقع پر عمرو بن عبد ود جب میدان میں آ کر کے بڑی بڑی ہانکنے لگا تو حضرت علی ایک نوجوان کھڑے ہوتے ہیں کہ سرکار مجھے پرمیشن دیجئے، غرور خاک میں ملا دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھ جا، عمرو بن عبد ود ہے، 1000 کے مقابلے میں آتا ہے، تم نوجوان بیٹھ جا، ہے نا۔ پھر حضرت علی پھر اٹھتے ہیں کہ سرکار سبحان اللہ بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا۔ یہ میرے آقا جانتے تھے، میرے آقا کو غیب آتا ہے اللہ کے کرم سے، سبحان اللہ بھائی، جانتے تھے کہ اس کو علی مارے گا، علی مارے گا، تو 3 بار وہ پرمیشن کے لیے اٹھے، 3 بار حضور بٹھا دیے۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ یہ اس لیے علی کی ہمت دکھانے کے لیے کہ اتنا بڑا پہلوان 1000 کے مقابلے میں آتا ہے، حضور تینوں بار بولتے بھی ہیں کہ 1000 کے مقابلے میں آتا ہے، علی لاسٹ میں بولتے ہیں سرکار کیا ہو گیا 1000 کے مقابلے میں آتا ہے تو میں جاؤں گا لڑنے کے لیے۔ ارے 1000 کے مقابلے میں آنے والا لشکر حضرت علی کے پاس 2 ہاتھ بھی ٹھیک سے کر نہیں پایا، 2 ہاتھ بھی ٹھیک سے کر نہیں پایا۔ شہرگ میں ایسی جم کے تلوار ماری عمرو بن ود کو کہ ننگے ہو کر کے نیچے گرا۔ جب دھرام سے گرا حضرت علی چہرہ پھیر لیے۔ جنگ خندق کے بعد ایک صحابہ نے حضرت علی سے کہا عمرو بن عبد ود کو جب آپ مارے تھے، وہ جب گھوڑے سے نیچے گرا تھا، آپ ذرا سا چہرہ ہٹا لیے تھے، اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی، بہت لمبی تھی، آپ تلوار لے لیتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل میں معاملہ یہ تھا، میں جب مارا نا تو میرے وار کو برداشت نہیں کر پایا، اس کی سطر کھل گئی تھی، اس کی سطر کھل گئی تھی، اس لیے میں نے چہرہ ادھر کر لیا تھا۔ سبحان اللہ بولے گے بھائی، وہ ہے شیر خدا، شیر خدا۔ یاد رہے ابا نے یعنی جناب ابو طالب نے نام رکھا علی، کیا نام رکھا؟ اور آپ کی امی نے فاطمہ بنت اسد نے، آپ کی جو امی ہے فاطمہ بنت اسد، آپ کی امی نے نام رکھا حیدر۔ کیا نام رکھا؟ کیونکہ نانا کا نام تھا اسد، نانا کا نام تھا اسد، تو ناتی کا نام حیدر، کیونکہ یہ دونوں سینونیم ہے، اسد اور حیدر سینونیم ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے شیر۔ کیا بولے؟ تو فاطمہ بنت اسد سے پوچھئے جب نانا کا نام ہی دینا تھا تو ڈائریکٹ آپ اسد دے دیتے، اسد کا سینونیم آپ کیوں دے رہی ہیں، حیدر دے رہی ہیں آپ؟ تو کہتی ہیں حیدر اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ میرا بیٹا حیدر ہے۔ کہ بھائی حیدر بھی شیر، اسد بھی شیر؟ کا نہیں، اسد وہ شیر ہے جو سونے والے آدمی پر بھی حملہ کر دیتا ہے، لیکن حیدر وہ شیر ہے جو سوئے ہوئے پر کبھی حملہ نہیں کرتا ہے۔
सोए हुए को पहले जगाता है और जगा के मारता है। वह है अली। सुभान अल्लाह भाई कि अली बुज़दिलों पर हमला नहीं करता, अली सोए हुए पर हमला नहीं करता, अली हैदर है, सोए पर हमला नहीं करता, जगा के मारता है, और एक बार नहीं मारता, कर्रार है, पलट पलट के मारता है, पलट पलट के मारता है। 8 या 10 साल की उम्र है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा नमाज पढ़ रहे थे, निगाह पड़ गई हजरत अली की, तो मेरे आका ने फरमाया, हजरत अली ने पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं सब? तो मेरे आका ने फरमाया ये नमाज है, एक खुदा की इबादत है, मैं भी तुमको दावत देता हूँ। तो आपने कहा ठीक है, मैं बाबा से कल मशवरा करूंगा। तो चूंकि मेरे नबी पाक को ये पसंद नहीं था कि किसी से अभी ये मशवरा किया जाए, कहा ठीक है, किसी से मशवरा नहीं करना, सोच लेना पहले। सुबह ही हजरत अली की दिल की दुनिया बदल गई। नबी की बारगाह में आते कहते हैं आप जो बोले थे सारी बातें मुझे कबूल हैं, सारी बातें मुझे कबूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। 9 उम्र बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली हैं, सुभान अल्लाह, हजरत अली हैं। और बड़ी उम्र के लोगों में सबसे पहले हजरत अबू बकर, और खवातीन में सबसे पहले हजरत खदीजा, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा। बात अधूरी रह गई सन 40 हिजरी। अब आखिरी पॉइंट, सन 40 हिजरी, रमजान की 17वीं तारीख, रमजान की 17वीं तारीख, साहब रमजान की 17वीं तारीख, और एक रिवायत में है कि 19वीं तारीख हजरत अली अपने बड़े बेटे हजरत इमाम हसन को बुलाते हैं, कहते हैं बाबू आज मैंने ख्वाब में तुम्हारे नाना को देखा और मैंने तुम्हारे नाना को पूरी शिकायत सुनाई। ऐसी बात है कि सरकार आपकी उम्मत ने मेरे साथ अच्छा मामला किया नहीं, सब ने कजरवी किया है। तो हुजूर ने कहा दुआ करो अल्लाह की बारगाह में। तो मैंने हुजूर के बताने पर दुआ की, दुआ ये कि अल्लाह मुझे अच्छे लोगों में पहुंचा दे, अच्छे लोगों में पहुंचा दे। ये कहकर इधर फजर की अजान होने लगी। आदत हजरत अली थी कि आप जब नमाज में जाते थे तो दोनों तरफ जगा के जाते थे। इब्ने मुलजिम, क्या बोलिए, इब्ने मुलजिम खारजी, ये पहले ही से ताक में लगा हुआ था। कुफा की जामा मस्जिद और आपके घर के बिल्कुल बीच में, आसपास ही में वो हमला कर दिया, और जोरदार हमला किया कि कनपट्टी और रुखसार तक ये पूरा काट दिया। जब हजरत अली गश खाकर आप नीचे आए तो आपने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया। 2 दिन आप बाकायदे हयात रहे। बड़े बेटे हजरत इमाम हसन को कुछ वसीयतें की, और एक रिवायत में है 19 रमजान और एक रिवायत में है 21 रमजान में आप जामे शहादत नोश फरमा लिए। हजरत इमाम हसन ने जनाजा की नमाज पढ़ाई, लेकिन आपकी कब्र को छुपा दिया गया इस डर से कि कहीं ये गुस्ताख लोग कब्र के साथ भी बेहुरमती ना करें। इसमें बहुत सारी रिवायतें हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 साल कुछ महीने खिलाफत के काम अंजाम दिए और बेशुमार मुल्कों को आपने फतह भी किया इस दरमियान, और इस्लाम की उसरात को और मज़ीद फैलाया। रब कदीर के बारगाह में दुआ है, बात अधूरी रह गई, अल्लाह इस अधूरी बात को कबूल फरमा ले और हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।